بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے تھے اور مدنی قاعدے کے ہمارے 19 اسباق ہو چکے ہیں۔ آج الحمدللہ سبق نمبر 20واں پڑھیں۔ تو سبق نمبر 20واں جو ہے وہ متفرق قواعد کے اوپر ہے۔ پہلے تو ایک قواعد کا اعتبار تھا کہ یہاں پر حرکت کا بیان کرنا ہے، یہاں پر مدات کا بیان کرنا ہے، کوئی اور اعتبار سے سبق انہوں نے بیان کیا، لیکن جو سبق نمبر 20 ہے اس کے اندر متفرق ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہیں۔ اظہار مطلق کا قاعدہ، مطلق کا قاعدہ ہے، اظہار مطلق کا قاعدہ ہے۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں ایک کلمہ میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا، بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چار حروف کلمات میں گناہ نہ کریں گے۔ ہم نے جو وہاں پر اظہار پڑھا تھا، اظہار نہیں بلکہ ہم نے قاعدہ یرملون پڑھا تھا، ادغام کا قاعدہ کہ نون ساکن یا پھر نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائیں، نون ساکن یا پھر نون تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو پھر چار کلمات میں گناہ ہوگا اور را اور لام میں گناہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر جو قاعدہ تھا، اصول تھا، وہ یہ تھا کہ ایک کلمہ کے اندر نون ساکن آ رہا ہو اور دوسرے کلمہ کے اندر حروف یرملون میں سے آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک کلمہ کے اندر نون ساکن بھی آئے گا اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے بھی آئے گا، تو یہاں پر وہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا اور یہاں پر گناہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اظہار مطلق کہتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر دال نون پیش دن یا الف زبر یا دن یا گناہ نہیں کریں گے۔ با نون پیش بن یا الف زبر یا بن یا نون دو پیش نون بن یا نون۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس کے اندر گناہ کیوں نہیں ہو رہا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ رہا ہے، تو آپ یہاں پر گناہ کیوں نہیں کر رہے، تو جواب یہ ہوگا کہ وہاں پر یہ قاعدہ تھا، یہ قید تھی کہ ایک ہی کلمہ کے اندر نہ ہو بلکہ مختلف کلمات میں ہو، دوسرے کلمہ کے اندر حروف یرملون آتے ہوں اور ایک کلمہ میں نون ساکن آ رہا ہو تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر ایک کلمہ میں چونکہ آ رہے ہیں اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ لفظ پڑھیں گے، سن و نون، کن و نون۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہو گیا۔ دوسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، سکتے کا قاعدہ۔ تو سکتے کے حوالے سے بھی ہم نے فیضان تجوید کے اندر پڑھا تھا کہ آواز رک جائے لیکن سانس برقرار ہو۔ ایک ہوتا ہے سانس کا جی رک جی جانا، ایک ہوتا ہے آواز کا رک جانا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آواز بھی رک جائے، سانس بھی رک جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آواز تو رک جائے لیکن سانس برقرار ہو۔ تو سکتے کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ آواز تو رک جاتی ہے لیکن سانس برقرار ہوتی ہے اور آواز کو رک کر پڑھتے ہیں۔ تو سکتے کے بارے میں کہتے ہیں، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں۔ یعنی آواز تو کیا ہو جائے گی، رک جائے گی لیکن سانس باقی ہوگی، بغیر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتا کہتے ہیں۔ یعنی آواز رک جائے گی اور سانس جاری رہے گی۔ ان چار کلمات میں سکتا واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے گا اور دو زبر کو الف سے تبدیل کیا جائے گا۔ یعنی وقفے والا، جو وقف والا حکم ہے وہی لگے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا، وکیل من روکن، وکیل من روکن، سانس برقرار ہو، آواز رک جائے، وکیل من روکن، کلا بل رون ممر قدنا آذا وجہ قیما، یا وقف نہیں کریں گے تو قیمن۔ ٹھیک ہے، تو یہ سکتا ہے۔
क्लियर है ये? یعنی استاد محترم اس میں یعنی تھوڑا سا وقفہ دیں گے، یعنی جی ویسے ہاں، اگر ہم پڑھتے جی صحیح تھوڑا سا رک جائیں گے، یعنی آواز کو روک دیں گے، سانس باقی رہے گی. صحیح جیسے کلا بل رون. صحیح یہ آگے ہے سواد اور سین کا بیان، یعنی لکھا ہوا ہوگا سواد، سواد کے اوپر چھوٹا سا سین بنا ہوا ہوگا. یہ بھی ہم نے فیضان تجوید کے اندر غالباً پڑھا تھا. تو کہتے ہیں قرآن پاک میں 4 کلمات سواد سے لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، سواد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے. تو ان پر پڑھنے کی تفصیل درج ذیل ہے کہ پہلے اور دوسرے میں سین پڑھیں گے. یہاں پر اس پہلے میں یب سوتو بس تو سواد اور سین میں فرق ہے، سواد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، سین کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور ساؤنڈ کے اندر بھی فرق آتا ہے. تو ان دونوں کے اندر ہم سین کو پڑھیں گے. بس یب سوتو بس توتون. آگے ہم آگے ہیں نمبر 3 میں سواد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں. ام هم المسیطرون سین. ام هم ام هم المسیطرون، تھوڑا سا فرق ہے. مسوئی سواد پڑھیں گے، مسئی سین پڑھیں گے. جو نمبر 4 ہے اس میں صرف سواد پڑھیں گے، بے مسوئی تیرن، بے مسوئی تیرن. ٹھیک ہے، تو کو موٹا پڑھنا ہے اور سواد بھی پڑھنا ہے، سواد کو بھی موٹا پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو پوچھ لیں، ورنہ اس کو یاد کریں.